السلام علیکم ناظرین، میں ذکاءاللہ جٹ آپ کے سامنے ایک اور دردناک واقعہ لے کر آج حاضر ہوا ہوں۔ میں اس وقت موجود ہوں نارنگ منڈی میں۔ یہ نارنگ منڈی کا علاقہ ہے جہاں پر ایک خاتون مریم بی بی نے اپنے شوہر کو دردناک موت دے دی۔ وہ دردناک موت دینے کی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے آشنا اجے کے ساتھ پچھلے 3 سال سے رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ 5 بچے تھے اس کے، یہ 5 بچوں کی ماں تھی۔ اسے اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوا کہ اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اس کے باوجود وہ بے راروی کا شکار ہوگی۔ یہ اجے نوجوان جو کہ اپنی 2 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا، کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا، آج یہ اس مریم بی بی کے ساتھ ایک اور ناجائز زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لیا جو کہ شادرہ کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ ایک کا نام شان تھا اور دوسرے کا نام کرشنا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ کو یہاں پر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ تک ہر ہمارا پروگرام، نیا آنے والا پروگرام آپ تک پہنچتا رہے۔ ہم ہمیشہ سے اپنے اس پروگرام کے 2 پارٹ کرتے ہیں جس میں مدعی فیملی اور ملزمان کو ہم دکھاتے ہیں۔ مدعی فیملی یہاں پر پکار ود انیلا زکا آفیشیل پر دکھائی جاتی ہے، اور جبکہ ملزم پارٹی کو ہم انیلا زکا آفیشیل کے چینل سے انیلا زکا کی زبان سے ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ دونوں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دونوں پارٹ بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ناظرین، میں آگے چلتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا۔ اجے نام کا لڑکا جو کہ مریم بی بی خاتون کے ساتھ، جو کہ 40 سال کے لگ بھگ عمر کی خاتون ہے، اس کے ساتھ عشق لڑاتا ہے، ناجائز تعلقات میں ہوتا ہے، اور وہ دونوں کا جو رشتہ ہے وہ سن کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اس قدر سفاکیت اور درندگی پاک رشتے میں بھی شامل ہو سکتی ہے۔ یہ مریم بی بی اجے کی خالہ لگتی ہے، اور یہ خالہ بھانجا آپس میں عشق لڑاتے ہیں، اور انجام موت ایک شخص کا، وہ بھی مریم بی بی کا شوہر جو عرصہ 7 سے 8 سال سے اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ دردناک واقعہ اس رات پیش آتا ہے جس رات نعیم جو کہ مریم کا شوہر ہے، وہ اپنا محنت مزدوری کر کے بچوں کے لیے روزی لے کر گھر پہنچتا ہے کہ اس سے پہلے مریم بی بی اپنے آشنا اجے اور اس کے 2 دوستوں کو اپنے ہی گھر میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے۔ وہ کھانا کھاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، کھانا کھلانے کے بعد اس کو سلاتی ہے، اور ساتھ ہی اپنے آشنا اور اس کے دوستوں کو بلا لیتی ہے، اور اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے جاتے ہیں اور اس کو دردناک موت دے دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اس طرح کا یہ واقعہ رونما کرنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی کہ نعیم کو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے لیے وہ زہر کا استعمال کرتی ہے، مگر اس میں وہ ناکام رہتی ہے۔ اچھا، یہ سارا واقعہ اور ساری تفصیلات میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت وہ شخص جو کہ نعیم کے بڑے بھائی ہیں، وہ ان کی زبان سے آپ کو سنواتے ہیں، اور پھر میرے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں جو نعیم کو بھی ذاتی طور پر جانتے تھے کہ نعیم کیسا شخص تھا اور یہ مریم بی بی کیسی عورت تھی، اور یہ اس وقت اس دن بے نقاب کیسی ہوئی، یہ بھی میں آپ کو انہی کی زبانی سناتا ہوں۔ آپ نعیم کے بڑے بھائی ہیں، جی صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اپنی بھابھی پر شک کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ شک جو ہے جی 2-3 بجے بھج گئی سی ہے، بعد جڑی نا آئی ہے، پھر اصا لین دا پھر گئی، پھر لین دا نو ہوں جی گئی ہے، ہوں مطلب کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی میں تے کام تے گیا سا جی، تے کام تو میں بجو 6 بجے میں فون آیا، میری بیٹی فون کیتا، پاپا جی چاچو نے کوئی مار کے چھٹ گیا گلی دے وچ، یعنی کہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ گلی میں پڑی تھی۔ گلی پڑی سی۔ تو میں پھر جدوں آیا، میں تقریباً 8 بجے میں پہنچا، بہت ہی دور ہے وہ بارڈر سے 0 لائن تے میں گیا سا، میں کنڈکٹری کرنا واسطے مزدوری کرنا میں، ٹھیک ہے۔ جو میں آیا لاش اتنے گلی چ پئی ہے، پھر مریم پوچھتا رہا، مریم دس کی پتر کی واقعہ کی، میں جس طرح کی میری 2 بیٹیاں تو تیسری تو ہے، مینوں سچ سچ گل دس کنے واقعہ کیتا کنے نہیں کیتا، مینوں دس دے۔ انہیں آخیا جی اجے نہیں آخیا نے، 2 جڑے 2 منڈے نے دوسرے مسلم جڑے نے انہوں کا نام لینا سی، اپنے اجے جی نہیں پاؤں ہے بھی میں اجا نہیں ہے، باقی انہیں 3 نے نام۔ آپ اجے کا نام کیوں لے رہے تھے؟ آپ اجے کو جانتے تھے؟ جی میں نہیں اجے نام تو میں دسیا ہی انہوں نے،
ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈਂ। ਬਾਕੀ ਅਖੀਰ ਨੇ ਇਹ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚੌਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਸੁੱਟ ਛੜੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 3 ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, 2 ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੇ, 1 ਮੁਸਲਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ 3 ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। फिर पता कैसे चला? ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਬਦਲਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। फिर वो मान गई? ਜੀ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। मैं इन नाल जी बिल्कुल, अच्छा काम करने वाले को शाबाश ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर नारंग मंडी पुलिस ने अच्छा काम किया है तो मैं ये समझता हूँ वो शाबाशी के हकदार भी हैं। अगर कोई आदमी अच्छा काम करे, कोई पुलिस ऑफिसर अच्छा काम करे तो उसको शाबाश देनी भी चाहिए। नो डाउट कि अच्छा एक इकदाम था इनका, अच्छी एक काविश थी, अच्छी तफ्तीश थी और अच्छा एक इनका एक क्विक रिस्पॉन्स था कि जो मुलज़म फौरी गिरफ़्तार हो गए। आप उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं जिस मोहल्ले में नईम बड़ा हुआ, पला बड़ा, और इसी मोहल्ले में उसकी फिर वो उसकी शादी भी हुई। ज़ाहिर है करीबी इनके रिश्तेदार थे और मरियम जो है वो भी इनकी रिश्तेदार थी। आप मरियम को भी जानते होंगे, नईम को भी जानते होंगे। नईम कैसा करैक्टर का बंदा था? नईम बहुत अच्छे करैक्टर का बंदा था और बहुत मेहनत कश था और बिल्कुल सच्चे दिल का था, क्योंकि जो वो बात करता था बिल्कुल साफ़ और शफाफ करता था। और मरियम कैसी तबीयत की मालिक थी? मरियम पहले तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तकरीबन अरसा 7 साल से ये अफेयर उनका चल रहा है। उस वक़्त ये बदचलन हुई और उसी वक़्त ये बदचलन होते होते अब तक यहाँ तक पहुँच गई कि उसने उसको हमारे बेटे को कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया? हाँ जी, मेरा भतीजा था ये, मैं इसका चचा हूँ नईम का, और इसने ये कत्ल किया और बेदर्दी से उसको कत्ल करके बाहर गली में फेंक दिया। जिस तरह लोग कूड़ा फेंक देते हैं, इसी तरह इसने अपने खामद को फेंक दिया। ये जो भाई साहब अभी बता रहे थे कि कपड़े थे, कपड़ों को साथ वाले घर में फेंका गया था, वो क्या था? कपड़ों को लगा गया था? वो कपड़े किसके थे? कोई आप लोग ज़ाहिर अहले इलाका थे, ट्रेस आप लोगों ने किया, कपड़ों को क्या लगा हुआ था, किसके कपड़े थे वो? कपड़े इसके घर के थे। वो इनके एक तो इनकी जो पेटी है उसको छाड़ा था और इसका एक इसकी बेटी का स्टॉलर था और एक वो कंबल था, खेस था। बेटी के स्टॉलर से बाप का खून साफ किया था। ये सारे कपड़े जो हमने देखे ये हमसाया के घर में, वो सारे खून के लथपथ थे और वो खुश्क थे। वो किसी जगह इसने छुपा कर रखे थे, क्योंकि बारिश तो 3-4 दिन से चल रही थी, लेकिन वो कपड़े खून से सिर्फ लथपथ थे और भीगे नहीं थे, सूखे हुए थे, क्योंकि इसने कहीं छुपा कर रखे थे जो हमें नहीं मिले, क्योंकि हम तलाशी करके लेते रहे हैं लेकिन हमें किसी चीज़ का नहीं इसने इल्म दिया। कहते हैं ना, नाहक कत्ल जब जाहिर होना होता है तो उसका कोई ना कोई एक सुराग मिल जाता है, कोई बहाना बन जाता है। आप भी इलाके के रहने वाले हैं। ये मरियम की बदचलनी और मरियम अपने शोहर के होते हुए, 5 बच्चों के होते हुए एक बंदे के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में थी और ये उसे मिलने के लिए भी आता जाता था। क्या मोहल्लेदारों की आंखें बंद थी? अगर मोहल्लेदारों ने आंखें खोली होती, पहले से उसका कोई तदारक किया होता तो आज इतना बड़ा सानियाना होता, 5 बच्चों का बाप इस दुनिया से ना जाता, बच्चे यतीम ना होते, रुसवा ना होते, एक खातून जो है वो बेरा रवि का शिकार ना होती। अहले इलाका का भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है, वो क्या आप लोगों ने वो फ़र्ज़ नहीं पूरा किया? सर फर्ज तो पूरा कर दिता। जे बारिश रुकदी तो बत्ती गई सी साडे पिंड दी, ते ना बत्ती दा ते ओहदा फायदा नजायज़ उठाया है। क्या 7 साल से वो बारिश ही चल रही थी, बारिश नहीं रुकी? नहीं 7 साल च ना 7 साल तो बाद कि नाल दा पता लगा है सानू,
وہ جدوں نہیں پڑھیا پہلے بھی تو اجے آتا جاتا تھا نا, تو ظاہر ہے وہ خالہ بھانجے کے رشتے کی وجہ سے کسی کو شک نہیں ہوا کہ خالہ بھانجے میں بھی آپس میں کوئی نجائز تعلق ہو سکتے ہیں. نہیں ہوا شاید. خالہ بھانجے میں نجائز تعلق, اور پھر آپ کی کمیونٹی جو کرسچن کمیونٹی ہے, کیا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اجازت ہے خالہ بھانجا آپس میں نجائز تعلق رکھ سکتے ہیں؟ نہیں سر, نہیں نہیں رکھ سکتے, کیونکہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے. اب خالہ ماں جیسی ہوتی ہے, اور ماں جیسی جو ایک رشتہ ہے اس کے ساتھ نجائز تعلق ہونا, اب اس کے بعد آپ کے علاقے میں اور آپ کی کمیونٹی میں کیا تاثرات پائے جاتے ہیں؟ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ آپس میں رشتوں سے اعتبار اٹھ گیا؟ ہاں جی, اعتبار تو اٹھ گیا ہے. اعتبار اٹھ گیا. ہاں جی. اچھا جی, کیا ہونا کیا چاہیے اس کے ساتھ؟ یہ جو خاتون مریم ہے, اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا, اپنے بچوں کو یتیم کر دیا, اس کو خدا سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. سخت میں کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کو پھانسی سزا ملنی چاہیے. صرف اسی کو ملنی چاہیے؟ نہیں, سب کوئی, سب کوئی اجے کا کوئی قصور نہیں, اس کو سب کوئی ملنی چاہیے, چاروں کوئی. اچھا, اجے کا زیادہ قصور ہے یا مریم کا زیادہ ان قصور؟ سب کا ہی زیادہ قصور ہے. ان سب کا زیادہ قصور ہے. جی. خالہ بھانجے کے آپس میں نجائز تعلقات ہونا, اور پھر ان کا اس حد تک جانا کہ ایک شخص کو ہی قتل کر دینا جو بچوں کا باپ تھا, مریم کا شوہر تھا. وہ ہمارا چاچو ہی تھا. آپ کا چاچو تھا؟ جی, میرا چاچو تھا. اچھا, آپ کا چاچو بھی تھا جو قتل ہوا؟ جی, وہ میرے والد صاحب ہیں, سلیم. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ایک خاتون جو کہ اپنے بچوں کا خیال نہیں کر رہی, اپنے شوہر کا خیال نہیں کر رہی, اپنے رشتے کا خیال نہیں کر رہی. ایک خالہ اپنے بھانجے کے ساتھ نجائز تعلقات میں ہے, اور آج سے نہیں ہے, کل سے نہیں ہے, پرسوں سے نہیں ہے, عرصہ 3 سال سے اس کے ساتھ نجائز تعلقات میں. خدا را اپنے رشتوں کا مان کیجئے, ان کا احساس کیجئے, ان کے گلے مت گھونٹیے. دنیا میں جتنے رشتے ہیں, اگر ہم ان رشتوں کی ہی پاسداری کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی خرافات اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہ ہو. ابھی میرے پاس آگے الفاظ نہیں ہیں کہ میں کچھ آپ کو آگے الفاظ کہوں اس معاملے میں, کیونکہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے. صحیح کہا بھائی نے, خالہ ماں جیسی ہوتی ہے, اور ماں کے ساتھ نجائز تعلقات ہونا, اور پھر اس کے ساتھ مل کر اس کے سہاگ کو ہی اجاڑ دینا, بچوں کو یتیم کر دینا. اگر آج ہم اس چیز کا اعادہ کر لیں کہ ہم اپنے رشتوں کی پاسداری کریں گے اور ان کا احساس کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا سبق جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. آگے چل کر اگلے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں جو انیلا زکا ملزمان سے بات کریں گی. اس کے لیے آپ وزٹ کیجئے انیلا زکا آفیشیل کا پیج. اس کے اوپر ملزمان جو سفاک تھے, جس کے اندر ایک خاتون ملزمہ مریم بی بی ہے, اجے ہے جو عاشق تھا مریم کا, اس کا بھانجا لگتا تھا, کرشنا ہے اس کا ساتھی, اور شان, ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ملاحظہ فرمائیے.